بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لغفرنا عنہم سیئاتہم ولا ادخلناہم جنات النعیم۔ ترجمہ: اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ہم ان میں سے ان کے گناہ محو کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئیں ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق میگھ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ روح ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ غسل سے قبل وضو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو شروع میں دونوں ہاتھ دھوتے، پھر وضو کرتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، پھر اپنی انگلیوں کو پانی میں ڈالتے اور اس سے بالوں کی جڑ میں خلال کرتے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم مبارک پر پانی بہاتے۔ سلسلہ صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 249۔ 2 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر بھی نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ گیا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے۔ نمبر 2 وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو یہاں تک کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ سلسلہ المستدرک علی الصحیحین للحاکم 7330 حدیث صحیح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھا کر شکر کرنے والا صبر کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے۔ سلسلہ سنن ترمذی حدیث نمبر 2486۔ رمضان میں آسمانی کتابوں کا نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ تورات اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 6 ایام گزر چکے تھے۔ انجیل تب نازل کی گئی جب رمضان کے 13 ایام گزر چکے تھے۔ زبور اس وقت نازل کی گئی جب رمضان کے 18 ایام گزر چکے تھے، اور قرآن اس وقت نازل کیا گیا جب رمضان کے 14 ایام گزر چکے تھے۔ 3 خوبصورت حدیث۔ نمبر 1 جس نے نماز کی فکر چھوڑ دی اللہ تعالیٰ بھی اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2 جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت ہے۔ نمبر 3 جو حدیث سننے کے بعد لوگوں تک پہنچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا حدیث سنانے والے کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ سلسلہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3274۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی اور نماز نہیں پڑھی جاتی۔ سلسلہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1252۔ کھانے میں برکت کیسے آتی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 6 اصحاب کے ہمراہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، وہ کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص بسم اللہ پڑھ لیتا تو کھانا تمہارے لیے کافی ہو جاتا۔ چنانچہ تم میں سے جو شخص کھانا کھائے اسے چاہیے کہ بسم اللہ پڑھ لے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہہ لے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ سلسلہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3264۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 دعائیں یقیناً مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والدین کی اپنی اولاد کے لیے بد دعا۔ سلسلہ الادب المفرد 32 صحیح۔